پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آزمائش لے گا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر توکل کرو۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پسندیدہ چیزوں اور پسندیدہ لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد ہمارا دل دکھانا نہیں ہوتا، مقصد ہمارا اس رب کے قریب ہونا ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اس کا نام ذرا دل میں لو، دل کی گہرائیوں سے اسے پکارو۔ جب آپ کی ماں ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ اس لیے اللہ سے امید نہیں کھونی چاہیے، اداس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی بھی امید کو نہیں توڑتا۔ وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ جو اللہ کو پکارتا ہے وہ نور علی نور کر دیا جاتا ہے، اور جب ہم اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ رب ہمیں ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا ہمارے ساتھ اس کے ساتھ تو کچھ برا نہیں ہوا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے دوسرے کے مکافات عمل کی، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو اور کیسے کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، صبر کر کے دیکھو، اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال مت لاؤ کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہیں جاؤ گے۔ جان مارنی پڑتی ہے تب کہیں جا کے اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل پڑو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔
بس اتنا یاد رکھو کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ آپ کے لیے اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہی ہیں۔ بس آپ کو اپنی یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہوگی، اور تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر اور فرما بردار مومن کا ہوتا ہے۔ آپ کو نمازوں کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کو منانے کے لیے اڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ آپ کو راتوں کو جاگ کر اپنی طلب کے لیے اپنی جھولی کو پھیلانا ہوگا۔ آپ کو دن رات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا۔ اور جب تم اللہ کے بن جاؤ گے نا، تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، لوگ واپس مل جائیں گے، وقت بہتر ہو جائے گا، سب مسئلے ختم ہو جائیں گے، چاہے اس میں کتنے گھنٹے لگیں، ہفتے لگیں، مہینے لگیں یا سال لگیں۔ ایک ہی آزمائش کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر جب وہ کن کہہ دے، آپ کا صبر اور خاموشی اس کو پسند آ جائے تو لمحے بھر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود کو یقین دلائیں، خود کو بتائیں کہ وہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ لیں، مگر میرا اللہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا، وہ ہر لمحہ ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت تو خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ خود کو ہمت دے، یہ کہہ کر کہ اس مختصر زندگی پہ غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں، وہ میرے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اور دعائیں مانگتے رہو، تم خود اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے، وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی تڑپ اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی ہمت نہیں کہ وہ اس کے حکم کے بغیر ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ پوچھتے ہو آسمان سے فیصلے جلدی کیوں نہیں اترتے؟ تمہارے اوپر بند دروازے کھلتے کیوں نہیں؟ مگر تم اپنی نمازیں قضا ہونے سے نہیں بچاتے، تم خود کو گناہ سے نہیں بچاتے، نماز پڑھ بھی لو تو خود کو لغویات سے دور نہیں رکھ پاتے۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ ایک ہی گھر میں اللہ اور شیطان دونوں کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، پہل تو تمہیں ہی کرنی پڑے گی۔ تم چاہتے ہو وہ 10 قدم تمہاری طرف چل کے آئے تو پہلا قدم تمہیں خود بڑھانا ہوگا، اور وہ پہلا قدم نفس پر رکھنا ہوگا، گناہ سے بچنا ہوگا، اپنی روح اور اپنے جسم کو بچانا ہوگا، ان تمام ذرائع سے جو خود کو دور کرنا ہوگا جو تمہیں گناہ کی طرف دھکیلتے ہیں۔ دوڑ لگانی پڑے گی۔
یوسف علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے استغفار نہیں پڑھا تھا بلکہ دوڑ لگائی تھی۔ بند دروازے خود بخود کھل گئے تھے۔ بند دروازے کھولنا اللہ کا کام ہے۔ تم توڑو تو صحیح، گناہوں سے بچو تو صحیح۔ اور جب تمہیں آزمائش سے نکلنے کا کوئی رستہ نہ ملے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ فوراً صدقہ دو۔ آپ اللہ کے بندوں کے لیے راستے ہموار کریں گے تو اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ آپ اس کے بندوں کی مدد کریں گے تو وہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھو کہ صدقہ صرف ہزاروں روپے سے نہیں ہوتا، صدقہ تو نیت سے ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو دے دیا وہی آپ کا صدقہ ہے، پھر وہ پیسے ہوں، وقت ہو، ہمدردی ہو، علم ہو، مخلصانہ نصیحت ہو یا چند میٹھے بول ہوں۔ اپنی نعمتوں کو بانٹنا سیکھو، کیونکہ دینے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے دینے والے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور دے کر جتلاتے نہیں ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ جس قدر پریشانیوں، رنج اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری پڑی ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی۔ غم آئیں، تکلیف آئیں، صرف اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا بنا لو، اسی سے فریاد کرو، اسی سے مدد کی امید رکھو۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ جب اللہ سے فریاد کی جاتی ہے تو اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا، اس لیے اس وقت کی امید رکھو اور اللہ سے رشتہ مضبوط رکھو۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بہکنے نہیں دیتی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، جس کا رب اس کا سب، تو اس رب کو اپنا بنا لو۔